اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ سعودی عرب عمرہ کرنے گیا تو وہاں ایکسیڈنٹ میں میری ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور سارے پیسے آپریشن پر لگ گئے اور واپسی کی ٹکٹ کے لیے کچھ نہ بچا۔ میں نے ایک عربی سے بات کی تو وہ بولا تمہاری بیوی 2 مہینے میرے گھر کام کرے تو بدلے میں ٹکٹ کروا دوں گا۔ میری بیوی عربی کے گھر چلی گئی اور وہاں کام کرنے لگی۔ 1 مہینے بعد میری بیوی نے مجھے میری ٹکٹ دی اور بولی تم چلے جاؤ، میں نہیں جانا چاہتی۔ اگلے دن میں بیوی کو لینے چلا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیوی تو ابھی تک بیوی کے الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے، وحید آپ چلے جائیں واپس، میں نہیں جانا چاہتی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میں جو بھی ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا بیوی کو جاتا دیکھتا رہ گیا۔ آخر اسے ایک ماہ میں ایسا کیا ہو گیا تھا جو میری بیوی دیار غیر میں رہنا چاہتی تھی، وہ بھی اکیلی۔ ہم تو یہاں عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ میں نے فوراً بیوی کو کال ملانا شروع کر دی مگر اس نے اپنا نمبر آف کر دیا تھا۔ اگلے ہی روز میں نے وہاں جانے کا سوچا جہاں وہ کام کرتی تھی، صرف اس لیے تاکہ ہماری واپسی کے ٹکٹ کا انتظام ہو سکے۔ مگر جو ہی میں نے اس کے گھر میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر میری روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری وہاں بیوی ایک عربی کے ساتھ، میرا تعلق ایک انتہائی مذہبی اور دیندار گھرانے سے تھا۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں بچوں کو 3-4 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دی جاتی تھی۔ جب تک وہ اسکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو قرآن مجید مکمل ختم کر چکا ہوتا۔ مجھے بھی میرے والدین نے ایسے ہی پروان چڑھایا تھا۔ ہمارے ہاں سبھی حافظ قرآن اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ جیسے جیسے بڑا ہوا تو پڑھائی میں بھی ایک لائق طالب علم ثابت ہوا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی تھی اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا جو آج تک کبھی میں زندگی کے کسی بھی میدان میں نہ ہار سکا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میری ایک اچھی کمپنی میں نوکری لگ گئی اور میں کمانے لگا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میری شادی کی عمر ہوئی تو ماں میرے لیے رشتے دیکھنے لگی۔ ہمارے ہاں شادیاں والدین کی مرضی سے ہی طے کی جاتی تھیں۔ ہاں، کیونکہ میں اکلوتا تھا اور ماں باپ کا لاڈلا تھا، اس لیے مجھے یہ رعایت دی گئی کہ اگر لڑکی کی تصویر ہوتی تو ایک دفعہ ابو سے چھپ کر مجھے امی ضرور دکھا دیتی۔ میں تو شرما جاتا اور دیکھے بغیر ہی کہتا امی مجھے ان سب معاملات کا کچھ نہیں پتہ، آپ کو جو لڑکی بھی اچھی لگے آپ میری اس سے شادی کروا دیں۔ میری ماں میری بات سن کر بڑی خوش ہوتی۔ آخر میری ماں کو برادری میں ہی ایک لڑکی پسند آ گئی اور وہ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ میں نے صرف اپنا گاؤں اور گاؤں سے پھر شہر کے کالج تک کا سفر کیا تھا یا پھر اپنے ہی شہر میں اب میں نوکری کرتا تھا، جبکہ میری ہونے والی بیوی دوسرے شہر اسلام آباد میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے آئی تھی۔ بظاہر تو وہ بھی ہماری طرح نیک اور دیندار تھی، مگر ابو کو ان کا ماحول تھوڑا آزادانہ لگا تھا۔ گھر آ کر کہنے لگے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ وہاں شادی کروں، مگر میری امی بس ضد تھیں کہ آپ تو ویسے ہی ایسا سوچتے رہتے ہیں، مجھے تو میری ہونے والی بہو بڑی پسند آئی ہے، بڑی نیک اور دیندار بچی ہے۔ جب تک ہم بیٹھے رہے اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے اسی کو بیاہ کر لاؤں گی۔ یوں میرا رشتہ اس لڑکی سے طے ہو گیا اور وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ پہلی نظر میں ہی میرے دل کو بھا چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور یہی فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دوں گا۔ ثانیہ ایک ہنسمکھ اور شرارتی سی لڑکی تھی۔ اس نے تو پہلی رات ہی مجھے احساس آ کر دورہ کر دیا۔ اگلی صبح فجر کے وقت میں نماز کے لیے اٹھا تو وہ یوں ہی بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے ثانیہ کو کئی بار جگایا مگر وہ نہ اٹھی۔ نماز پڑھ کر آیا تو ثانیہ کو یوں ہی پڑا دیکھ کر مجھے الجھن سے ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب سوال کیا تو ہڑبڑا کر کہنے لگی تھکن کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھل سکی۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ ثانیہ نماز کی پابند لڑکی نہیں ہے۔ کچھ ہی روز بعد اسے گھر کے کاموں سے بھی چڑ ہونے لگی۔ کہتی کہ وہی شادی کو 1 ماہ ہوا ہے اور میرے ہاتھ دیکھو کیسے سخت مردانہ قسم کے ہو گئے ہیں، ورنہ شادی سے پہلے تو میرے ہاتھ بالکل نرم ہوا کرتے تھے، کسی کام کو میں ہاتھ بھی نہیں لگایا کرتی تھی۔ یہاں تو برتن مانجھ کر ناخن بھی ٹوٹ گئے اور رونق بھی چلی گئی۔ ثانیہ کی بات سن کر میں نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور بولا کہ اس گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، تم، میں اور امی ابو، بس امی بھی تو اکیلے کام کرتی رہی ہیں نا، اب تمہارا بھی حق ہے کہ ان کی مدد کرو۔ مگر ثانیہ ناک سکیڑ کر بولی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ دیتے؟ میری تنخواہ تو مناسب سی تھی، اتنی کہ میں گھر کے خرچ اور باقی اخراجات اٹھا سکتا تھا۔ اگر ملازمہ آ جاتی تو میں کہاں سے اسے تنخواہ دیتا؟
ثانیہ کہنے لگی آپ کو بڑے شہر جا کر بڑی کمپنیوں میں اپلائی کرنا چاہیے جہاں آپ کو تنخواہ بھی لاکھوں میں ملے۔ ثانیہ اتنا بولی تھی کہ یہ بات میری ماں نے سن لی۔ کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو بہو، پیسوں کی خاطر میں اپنے اکلوتے بچے کو شہر بھیج دوں، اپنی نظروں سے دور کر دوں؟ میری تو سانس نہیں آتی جب تک بیٹے کا چہرہ میرے سامنے نہ آئے۔ مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے جن کی قیمت میرے بیٹے سے جدائی ہو۔ ثانیہ کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، جبکہ میں امی کی بات پر اتفاق کرتا تھا۔ ہمارے یہاں شادی کے بعد دولہا اور دلہن کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودیہ بھیجا جاتا تھا۔ ہماری شادی کو بھی 1-2 ماہ گزر چکے تھے اور ابو ایک روز کہنے لگے کہ میں نے سارے انتظامات کر لیے ہیں، تم دونوں عمرہ کر آؤ۔ میں نے اپنے ماں باپ کی بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان سے کہنے لگا امی ابو یہ عمر تو آپ کی ہے، آپ ہو آئیں، ہم پھر چلے جائیں گے۔ مگر ابو کہنے لگے کہ جب میری اور تمہاری امی کی شادی ہوئی تھی تب ہمارے والدین نے بھی ہمیں عمرہ پر جانے کا تحفہ دیا تھا، اب باری تم لوگوں کی ہے، تم لوگ عمرہ کی ادائیگی کر آؤ، پھر پیسے جمع کر کے ہم دونوں چلے جائیں گے۔ میری بیوی تو بہت خوش تھی۔ ہم نے اپنی ساری تیاری مکمل کی اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودیہ پہنچ گئے۔ ہم کسی رہنما کے ساتھ نہ گئے تھے بلکہ خود ہی دونوں تھے۔ راستوں کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہ تھا۔ جس وقت ہم مکہ میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس راستے میں ایک ٹیکسی جا رہی تھی، ہمیں اپنے ہوٹل کا بندوبست کرنا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے ایک ٹیکسی رکوائی اور سامان اس میں رکھ کر گاڑی والے کو کسی اچھے مناسب سے ہوٹل جانے کا کہا۔ گاڑی کافی سپیڈ سے جا رہی تھی، شاید سڑک پر زیادہ رش نہ تھا اس لیے، مگر جو ہی یو ٹرن سے گاڑی موڑی تو دوسری جانب سے بڑی لوڈر گاڑی آ گئی۔ ہماری تو جان پر بن آئی تھی۔ گاڑی برے طریقے سے اس لوڈر سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی کا ٹکرانا تھا کہ وہ لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ میری بیوی تو گاڑی کو پہلی دفعہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے گاڑی سے باہر گر چکی تھی، جبکہ میں اس گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ہی لگتا ہوا گرا تھا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو ایک ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ میرے پاس ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ آنکھیں کھول کر جو ہی آس پاس دیکھا تو درد کی ٹھیسیں پورے وجود میں اٹھنے لگی۔ مارے درد کے مجھے اپنا وجود کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو بلانا چاہا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دل تھا کہ الگ کو آ رہا تھا، کہیں میری بیوی کے ساتھ۔ میری تو آنکھوں کے آنسو آ چکے تھے۔ نہ جانے کیسی آزمائش آئی تھی، میں کتنی دیر سے یہاں تھا، کون لایا تھا، میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ جس کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ شکر ہے خدا کا وحید آپ بالکل ٹھیک ہیں، ورنہ میری تو پچھلے 2 دن سے جان ہی اٹکی ہوئی تھی۔ میں پچھلے 2 دن سے بے ہوش تھا اور میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ڈاکٹرز نے ہسپتال میں ہی داخل کر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے 3 ماہ تک تو خاص طور پر احتیاط کرنی ہوگی۔ سارے پیسے ہمارے علاج پر ہی لگ چکے تھے۔ اتنی رقم بھی پاس نہ رہی تھی کہ گاڑی کا کرایہ بھر کر بیت اللہ کی زیارت کو ہی جا سکیں، مگر اس حالت میں جاتے بھی کیسے؟ میں اپنی بے بسی پر جی بھر کر رویا تھا۔ میری بیوی بھی میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ نہ جانے یہ آزمائش تھی یا مصیبت کہ ہم اتنے قریب ہو کر بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ سارے پیسے علاج پر لگ چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی گھر والدین کو کیسے بتائیں، کیونکہ ہمارے موبائل ٹوٹ چکے تھے، 1 روپیہ بھی ہاتھ میں نہ تھا اور نہ ہی ہم یہاں کسی کو جانتے تھے۔ تبھی اس بارے میں وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر کو بتایا گیا تو کہنے لگا میں کربی کو جانتا ہوں جو تم لوگوں کی ضرور مدد کرے گا۔ وہ بڑا ہی اچھا اور نیک انسان ہے، ہر مجبور کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے دل میں امید کی کرن جاگی تھی۔ اسی روز عربی ہسپتال میں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے جب بتایا تو وہ چلتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ میری بیوی اس وقت میرے پاس بیٹھی تھی۔ وہ عربی بڑا ہی روبدار اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لگ بھی کافی امیر کبیر رہا تھا۔ اس نے آ کر ہم سے دریافت کیا تو میں نے انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ میں نے غور کیا تھا وہ بار بار نظریں اٹھا کر میری بیوی کی جانب ہی دیکھ رہا ہے۔ بات کے آخر میں کہنے لگا یہ لڑکی کون ہے؟ تو میں فوراً بولا یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے میں تمہاری بیوی کو کام دوں گا، تم اپنی بیوی کو میرے ساتھ روانہ کر دو، تمہارا علاج بھی ہوتا رہے گا اور تمہاری بیوی کام پر بھی کرتی رہے گی۔ میں نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا، بیوی کا چہرہ دیکھنے لگا، مگر حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میری بیوی تو پہلے سے شک سے متاثر ہوئی بیٹھی تھی، وہ ہکا بکا اس عربی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے بیوی کو بلایا مگر وہ تو بت بن بیٹھی تھی۔ تیسری بار جب گلا گنکار کر بلایا تو وہ ہڑبڑا کر میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ ہاں وحید آپ نے کیا کہا؟ میں نے اس سے کہا میرا دل نہیں مانتا کہ میں کسی غیر شخص کے ساتھ تمہیں کام کرنے کے لیے بھیج دوں۔
اس ملک میں تو ہم کسی کو جانتے بھی نہیں، نہ جانے کیسا ہوگا۔ مگر میری بیوی فوراً چہک کر اٹھ بیٹھی، اپنی چادر سیٹ کرتے ہوئے بولی، فکر مت کریں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ تو مجھے اچھا شخص لگتا ہے، اتنی مقدس جگہ پر رہتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی فراڈ نہیں کرے گا۔ میں اس کے گھر میں کام کروں گی، جو بھی پیسے ہوئے اس سے ٹکٹ لیں گے اور واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا، میں نے اس کی بات پر عمل کیا اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ بیوی کو عربی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ میری بیوی اس عربی کے گھر کام کرنے لگی تھی۔ وہ ہر روز شام کو میرے پاس ضرور آیا کرتی اور اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لایا کرتی۔ پہلی دفعہ جب وہ آئی تو مجھے تھوڑی اداس لگی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور کافی چپ تھی۔ میں اس سے پوچھا کہ ثانیہ، تم خوش تو ہو؟ اگر کام زیادہ ہے تو بالکل نہ کرو، میں کسی طرح پاکستان رابطہ کر کے ابو سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی وراثتی زمین بیچ کر ہمیں پیسے بھیجیں تاکہ ہم واپس جا سکیں۔ مگر میری بیوی فوراً کہنے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں، کام بھی مناسب ہوتا ہے، وہ عربی میرا بہت خیال رکھتا ہے، یہ سارا پھل اور اسپتال کا خرچہ بھی وہی اٹھا رہا ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مطمئن ہو گیا۔ پہلے پہل تو بیوی روز 1-2 دن بعد چکر لگاتی رہی، مگر پھر دھیرے دھیرے اس نے ہفتے میں 1 بار آنا شروع کر دیا۔ میں اسے بہت یاد کرنے لگا تھا، میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہ تھا میں اسے یہاں بلا سکتا۔ 1 ہفتے بعد جب وہ آئی تو میں فکر مندی سے پوچھنے لگا تو کہنے لگے، وحید، یہاں سے اسپتال 30 سے 40 کلومیٹر دور پڑتا ہے، روز ڈرائیور فارغ نہیں ہوتے جو اپنی ملازمہ کو یہاں لے کر آ جائیں، اس لیے مجھے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ وہ اس دن بھی صرف 5 منٹ ہی میرے پاس رکی اور دوبارہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ میری بیوی بہت خوش رہنے لگی ہے، اسے تو شاید میری یاد بھی نہیں آتی تھی، جب بھی آتی میرے سامنے سربی اور اس کے عالی شان محل جیسے گھر کے گن گاتی رہتی، کہتی کہ مجھے تو اب زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا، میرا ہر خرچ عربی اٹھا رہا ہے، بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم واپس پاکستان چلیں گے۔ میں بھی یہی دعا کرنے لگا تھا کہ جلد از جلد میری ٹانگ کا زخم ٹھیک ہو اور میں چلنے کے قابل ہو جاؤں، اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ ایک روز سویا تو خواب آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے لڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ بس دکھ اور تنگی، آج تک تم نے میری کوئی بات ہی نہیں مانی، میں اپنی بیوی کی منتیں ترلے کر رہا ہوں مگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ یہ خواب بڑا ہی عجیب تھا، میں الجھن میں مبتلا ہو چکا تھا، نہ جانے کیوں مجھے عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ میں اپنی بیوی پر پورا اعتماد کرتا تھا مگر پھر بھی دل میں ایک عجیب سا شک کا بیج بویا جانے لگا۔ یوں ہی کرتے کرتے 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ بعد جب میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا، 2 ہفتوں سے میری بیوی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کسی طرح کہا کہ مجھے سربی کے گھر کا پتہ دے دو، میری بیوی سے میری بات کروا دو، 2 ہفتوں سے یہاں کیوں نہیں آئی؟ اس روز میری بیوی سربی کے ساتھ آئی تھی، وہ میرے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئی تھی۔ میری بیوی آج پہلی مرتبہ مجھے بیگانی سی لگ رہی تھی، اس کا قیمتی لباس، اس کے چہرے کے تاثرات، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری نہیں بلکہ سربی کے ساتھ ہی رشتے میں منسلک ہو اور دونوں میری تیمارداری کے لیے آئے ہوں۔ جب تک وہ عربی بیٹھا رہا میری بیوی بھی میرے پاس بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ عربی اٹھا میری بیوی کہنے لگی کہ وحید، اب مجھے جانا ہوگا، میں کچھ دنوں تک آؤں گی، پھر واپس پاکستان چلیں گے، تب تک آپ مزید بہتر ہو جائیں گے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے میں چند باتیں کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے پاس روک کر سوالات کے جوابات چاہتا تھا، مگر اس عربی نے تو میری بیوی کو تنہا چھوڑا ہی نہ تھا، وہ میری بیوی کو وہاں سے لے کر جا چکا تھا۔ میں کوئی بےحد تیز ترار اور منہ پھٹ لڑکا نہ تھا، بلکہ ماں باپ کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے مجھے دنیا کی چالاکیاں اور فریب کی خبر بھی نہ تھی، کیونکہ میں تو ہمیشہ اپنے والدین کی محبت ہی دیکھتا آیا تھا۔ بیوی جب اس طرح بیگانوں کی طرح گئی تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں تو اس کا شوہر تھا۔ 2 دن بعد پھر واپس آئی۔ میں اس وقت اپنے بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تھا، کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایکسرسائز کی تھی اور اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میری بیوی میرے پاس آئی تو اسے دیکھ کر میں مسکرا اٹھا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھانا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اس نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور بولی، وہی ٹکٹ کے پیسے، آپ واپس پاکستان چلے جائیں۔ میں نے بیوی کا جملہ سنا تو کہنے لگا کہ کیا مطلب ہم دونوں نے ساتھ پاکستان جانا ہے نا؟ تو میری بیوی نظریں چرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، میں نہیں، صرف آپ پاکستان جائیں گے، میں یہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر میری بیوی وہاں سے پلٹ چکی تھی۔ کتنی دیر بت بنا بیٹھا رہا، بیوی کو روکنا چاہا
مگر وہ جا چکی تھی۔ میرا تو دماغ سن ہو کر رہ چکا تھا۔ حواس بحال ہوئے تو مجھے غصہ آنے لگا۔ آخر اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ میری بیوی ہے، آخر کیسے کہی جا سکتی ہے؟ میں نے ہمت کی اور ٹیکسی بک کی اور اس عربی کے گھر جانے لگا۔ دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ ہر خیال، ہر تصور ہی میری جان لینے کے در پہ تھا۔ ایسا لگتا تھا عربی کے گھر پہنچ گیا تو نہ جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ عربی کے گھر پہنچا تو ایک محل نما بنگلہ تھا۔ ایک پل کو تو میں آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ بنگلے کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر چوکیدار نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگا کہ سر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ تبھی میں نے بتایا میری بیوی اندر ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی۔ میں اس بنگلے میں چلتا ہوا آگے گیا تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میری جان نکل چکی تھی۔ میری بیوی ڈائننگ ٹیبل پر کئی اقسام کے کھانے سامنے رکھے ہوئے بیٹھی تھی اور اسی کے سامنے ہی کرسی پر وہ عربی بھی بیٹھا مسکرا رہا تھا اور نہ جانے کس بات پر میری بیوی سے بحث کر رہا تھا۔ میں جب یہ منظر دیکھا تو میرا دل سینے میں ایک بار رک کر دوبارہ دھڑکا تھا۔ میں تو بمشکل لڑکھڑاتا ہوا چلتا بیوی تک پہنچا۔ مجھے وہاں دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگے وحید آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے غصے سے کہا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم تو گھر میں ملازمہ تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ اگلے ہی پل اپنے حواس میں آ کر کہنے لگی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں عبدالرحمن کے ساتھ نکاح کروں گی، اس لیے بہتر ہے آپ مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں اب آگے کی زندگی ان کے ساتھ شروع کر سکوں۔ میں نے جب یہ سنا تو یوں لگا جیسے پہاڑ میرے سر پر گر گیا ہے۔ میری آنکھوں سے اس وقت بے ساختہ آنسو نکلے تھے۔ میں نے ثانیہ سے کہا تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور اپنے شوہر کے سامنے ایسی بیہودہ باتیں کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ ہر وقت تو ماں کا پلو پکڑے ہوئے آپ پھرتے رہتے ہیں، وہاں گئے تو ایک بار پھر آپ نے وہی سب کچھ کرنا ہے جو کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس گھر میں صرف 2 ماہ ہی رہی ہوں اور میری زندگی بدل گئی، یہ بھی مجھے پسند کرنے لگے ہیں اور بس اب میں یہیں رہوں گی۔ بیوی کی بات سنی تو میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، نہ ہی میں نے اسے طلاق دی۔ خاموشی سے واپس آیا اور پاکستان کی پہلی فلائٹ سے واپس چلا آیا۔ گھر آیا تو میری یہ حالت دیکھ کر والدین سوال کرنے لگے، مجھ سے ثانیہ کے متعلق پوچھنے لگے۔ کئی روز تک بخار میں ہی مبتلا رہا، عجیب ڈپریشن کی کیفیت تھی۔ جب کچھ ہوش سنبھلا تو ساری حقیقت بتائی۔ یہ سن کر میرے والد صاحب تو بپھر گئے، فوراً فون کر کے ثانیہ کے ماں باپ کو باتیں سنانے لگے، جبکہ وہیں میری ماں اپنا دل تھام کر بیٹھ چکی تھی۔ کتنی شرمندگی کی بات تھی۔ امی کہنے لگی بہت بڑی غلطی کر دی تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کروا کر، اس کو شرم بھی نہ آئی ہے، وہاں کس نیت سے گئی تھی؟ دیکھنا ایک روز گھٹنوں کے بل چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ مگر خیر وہاں پر میرا علاج چلا اور پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ سے مکمل طور پر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں آتا تو ثانیہ کی تلخ یادیں میرا سانس روکنے کا کام کرتی تھی۔ جی چاہتا خود کو زندگی سے آزاد کر لوں، مگر بوڑھے ماں باپ کا دل دکھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آخر میں نے ایک فیصلہ کیا، میں نے شہر میں نوکری کے لیے اپلائی کیا۔ 2-3 جگہ پر اپلائی کرنے کے بعد ایک جگہ سے مجھے انٹرویو کال آ گئی اور خوش قسمتی سے میری ایک اچھی کمپنی میں نوکری بھی لگ گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے وہاں سے گھر اور گاڑی بھی مل چکا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لیا اور اس گھر کو چھوڑ کر نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے میں ثانیہ کو بھولنے لگا تھا اور اس واقعے کو بھی 1 سال بیتنے والا تھا کہ ایک روز مجھے میرے گاؤں سے کال آئی۔ ایک رشتہ دار خاتون تھی جو کہہ رہی تھی جلدی گاؤں میں آؤ، بہت ضروری کام ہے۔ میں نے اپنے والدین کو ساتھ لیا اور جلدی سے گاؤں میں چلا آیا۔ آ کر کیا دیکھا کہ پرانے گھر کے باہر ایک لڑکی بیٹھی جس نے خود کو بڑی سی چادر سے ڈھک کر رکھا ہے۔ میری والدہ نے جب اس کا چہرہ سامنے کیا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو ثانیہ تھی۔ اس کا وجود زخموں سے نیلو نیل تھا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دیوانہ وار میرے قدموں میں گر گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، مجھے اس کی سزا مل چکی ہے۔ چند ماہ بعد اس نے مجھے اپنی حقیقت دکھانا شروع کر دی۔ وہ مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، مجھے مارتا، مجھے ٹارچر کرتا۔ بڑی مشکل سے میں خود کو آزاد کروا کر آئی ہوں۔ تو مجھے اپنا لو، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، مگر یہ اب میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا، البتہ انسانیت کے ناطے سے اسپتال میں ضرور داخل کروا دیا تھا۔ پھر اس کے والدین کو اطلاع دی، وہ لوگ بھی اسے لعن طعن کر رہے تھے۔ جب اس کا علاج ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے طلاق کے کاغذات تیار کروا کر اس کے والدین کے ہاں بھجوا دیے۔ اس کے بعد امی نے میری شادی اپنے ہی پڑوس کی ایک بیوہ لڑکی سے کروا دی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا
وہ باپردہ اور نیک سیرت بیوی چاہیے تھی، اور الحمدللہ میں آج اپنی دوسری بیوی کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔